فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 13 پر اور کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر۔ اور اس ریڈنگ کے پارٹ 13 میں ہم جو پچھلی نشست میں ہم نے مضمون آدھا چھوڑا تھا اس کو ہم مکمل کریں گے، یعنی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو میں نے جہاں پہ اجازت چاہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ پریشان حال گھر آیا اور بیوی سے مچھلی بنانے کو کہا، یہ والا قصہ چل رہا تھا۔ تو جو مچھلی جو تھی وہ اس شوہر کو اس نے جب پیٹ چاک کیا تو اس میں سے موتی نکلے، اور پھر وہ موتی اس نے مارکیٹ میں بڑی قیمت میں فروخت کر دیے، اور اس طرح سے اس کا قرض ادا ہو گیا۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ طاؤس یمانی نے اپنی کتاب فصول المہمہ میں نقل کیا ہے کہ میں نصف شب میں حجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام سجدے میں ہیں اور ان کلمات کی تکرار فرما رہے ہیں کہ الہی عبید کا بے فنائی کا، مسکین کا بے فنائے کا، فقیر کا بے فنائے کا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی مصیبت، بیماری یا ضرورت پیش آتی بعد نماز میں نے سجدے میں ان کلمات کو ادا کیا اور مقصد فی الفور حاصل ہو گیا۔ آپ کے معجزات کے بارے میں ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک ہرنی آئی اور فریاد کرنے لگی۔ آپ نے اس کو قریب بلایا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے بچے کو فلاں شخص نے پکڑ لیا ہے اور اس نے کل سے دودھ نہیں پیا ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ صرف اتنی دیر کو بچے کو اس کو دے دیا جائے کہ یہ اس کو دودھ پلا دے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ نے اس کے بلانے کو ایک آدمی بھیجا اور اس نے اقرار کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ صرف اتنی دیر کو منگوا دو کہ اس کو وہ دودھ پلا دے۔ تو جب بچہ آیا اور ہرنی دودھ پلا چکی تو بچے کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس شخص سے درخواست کی کہ وہ بچہ مجھے دے دے۔ اس نے امام کو بخش دیا۔ آپ نے اس کو ہرنی کے حوالے کر دیا اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بعد شکریہ خدا سے سب کے واسطے دعا کر رہی تھی۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ امام علیہ السلام عالی مقام نے فرمایا کہ جو قلیل رزق پر خدا سے راضی رہے خدا بھی اس کے قلیل عمل سے راضی رہتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دولت مند وہ ہے جو اللہ کے دیے پر قناعت کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کا حج بیت اللہ کا یہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ عبد الملک کا زمانہ سلطنت تھا۔ اس کا بیٹا ہشام جو بنی امیہ کا 10واں بادشاہ ہوا، حج بیت اللہ کو آیا۔ حاجیوں کا ازدحام دیکھا، سوچا جب مجمع کم ہو جائے تو سنگ اسود
کہ بوسے کو جائے اور ایک میز پر بیٹھ گیا۔ شام کے معززین و اراکین حشام کے چاروں طرف جمع تھے۔ دیکھا کہ ایک جوان ضعیف و لاغر آیا اور مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔ کاف الف حمزہ چھوٹی ہے۔ حشام کے مصاحبین میں ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کی ہیبت اور جلالت سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ لوگ خود بخود ہٹ گئے۔ حشام نے اس خوف سے کہ کہیں اہل شام کا رجحان امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف نہ ہو جائے، کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ اتفاقاً عرب کا مشہور شاعر فرزدق قریب کھڑا تھا۔ حشام کا تجاہل عارفانہ دیکھ کر اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے حشام اور شامیوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ اس شخص سے میں خوب واقف ہوں، سنو یہ کون ہے؟ یہ کہہ کر فرزدق جو کہ شاعر تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کی شان میں ایک طویل قصیدہ فی البدی پڑھا۔ سارا مجمع فرزدق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حشام نے برہم ہو کر فرزدق کو بمقام غسنان قید کر دیا۔ امام علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو فرزدق کے پاس 12,000 دراہم بھیجے۔ اس نے دراہم نہ لیے اور کہلا بھیجا کہ مولا، میں نے قصیدہ مال دنیا کے لیے نہیں کہا بلکہ آخرت چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے دوبارہ کہلایا کہ جو ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اس کو رکھ لو، نجات آخرت بھی ہو جائے گی۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ مترجم نے اس واقعے کو اپنی کتاب ذکر معصوم میں بھی لکھا ہے اور فرزدق شاعر کے قصیدے کے چند اشعار کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انہیں کعبہ حل و حرم جانتے ہیں، قریشن کو اہل کرم جانتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں بطحا کے ذرے، وہ ان کا مقام قدم جانتے ہیں۔ زمانے کے جواد و اہل کرم بھی ان ہاتھوں کو ابر کرم جانتے ہیں۔ نبی ان کو شیر خدا جانتے ہیں، شہنشاہ خیر الامم جانتے ہیں۔ بڑھا دست بوسی کو خود سنگ اسود، مقامن کا کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ اسلام و ایمان، یہ دین مجسم، ہم اس گھر کا لطف و کرم جانتے ہیں۔ فضائل کو ان کے، مراتب کو ان کے، خدا اور لوح و قلم جانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں ہم ان کے غلاموں کا رتبہ ملک سے فزوں محترم جانتے ہیں۔ نہ جانے اگر کوئی جاہل نہ جانے، عرب جانتے ہیں عجم جانتے ہیں۔ نہ سمجھے انہیں اہل دوزخ نہ سمجھیں، انہیں اہل دوزخ نہ سمجھیں، مقام ان کا اہل ارم جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ دل فگار امام علیہ السلام اس پر آشوب دور میں امیر المومنین علیہ السلام کی طرح خطبات دے کر خطاب تو کر سکا، مگر آنسوؤں میں معرفت کے دریا ضرور بہا دیے، دعاؤں میں صحیفہ کاملہ کی توحید کے گلزار سجا دیے۔ یہاں پر ایک اور شعر لکھا ہے کہ رخ بدل کر ذرا ہدایت کے کام سب کر گئے امامت کے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذکر امام پنجم۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں مبارک محمد، لقب باقر، شاکر، ہادی، کنیت ابو جعفر۔ آپ مادر اور پدر دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ والد پسر امام حسین علیہ السلام اور والدہ دختر امام حسن علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 3 ماہ صفر المظفر 57 ہجری مدینہ منور میں ہوئی اور رحلت 1717 ہجری میں ہوئی۔ عمر شریف 60 سال ہوئی، 60 ایئرز۔ قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ شہادت ابراہیم ابن ولید کی زہر خورانی سے ہوئی
اور اولاد بروایت 4 اور بروایت 6 اور بروایت شیخ مفید علیہ رحمہ 7 تھی. 7 بریکٹ میں نام لکھیں: جعفر بن محمد الصادق، عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ، علی اور دختر زینب، بریکٹ یہاں پہ کلوز پہ لکھا ہے. رنگت گندمی، قامت درمیانہ، آپ کے زمانے کا شاعر کمیت و سید حمیری، آپ کی انگشتری کا نقش رب لا قذرنی فردن، ریبے اور لام الف لا اور پھر تے زال رے نون چھوٹی اور فیر دال الف اس کے اوپر 2 زبر ہیں. پھر لکھا ہے دربان کا نام جابر جعفی، جیم عین فے چھوٹی جابر جعفی تھا. معجزات بے شمار ہیں، آپ باقر لقب سے زیادہ مشہور ہیں. کثرت علم کی وجہ سے ازہر من الشمس ہیں. چنانچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، امید ہے کہ تو میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند جس کا نام باقر ہوگا اور وہ اولاد حسین علیہ السلام سے ہوگا ملاقات کرے گا. خدا نے اس کو علم و حکمت سے بہت نوازا ہے، خدا اس کو علم و حکمت سے بہت نوازے گا. جب تیری ملاقات ہو تجھ سے تو میرا سلام پہنچانا. خواجہ نصیر الدین علیہ رحمہ اپنے رسالے اوصاف الاشراف میں بیان فرماتے ہیں کہ جب جابر زیارت امام محمد باقر علیہ السلام سے مشرف ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر کیا حال ہے؟ جابر چونکہ بوجہ پیری بہت نحیف ہو گئے تھے، کہا کہ کیا حال بیان کروں؟ پیری کو جوانی پر، بیماری کو تندرستی پر، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے یہ سن کر جابر کو ٹوکا اور فرمایا جابر، ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے. حق تعالیٰ اگر پیری دے یا جوانی، بیماری دے یا تندرستی، زندگی دے یا موت، ہمیں ہر چیز پسند ہے اور یہ تم کو بھی پسند ہونا چاہیے، کیونکہ جابر تم مقام صبر پر ہو اور میں مقام رضا پر، جو افضل ترین مقام ہے. جابر یہ سن کر فوراً تعظیم کو اٹھے، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیروں کی طرف جھکے، مگر امام علیہ السلام نے منع کر دیا. جابر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بے شک آپ باقر العلوم ہیں، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے. روایت بھی مشہور و معروف ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ محمد بن علی، بریکٹ میں لکھا ہے امام محمد باقر، کو میرے پاس بھیج دے. حضرت علیہ السلام اپنے ساتھ ایک کم سن پسر کو کہ جو بعد میں جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوئے، وہ ان کو بھی شام ساتھ لے گئے. یمن کے قریب جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا دیر، دال یہ رے اور دال کے اوپر فتح ہے یعنی زبر، بہت بڑا دیر دیکھا کہ لوگ کثرت سے بے شمار جمع ہیں اور ایک راہب کی زیارت کو آ رہے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور لوگوں کے مشکل مسائل کا جواب دیتا ہے. امام بھی اس طرف بڑھے اور مجمع میں جا کر کھڑے ہو گئے. اتنے میں راہب بھی آ گیا. پیرانہ سالی سے اس کی بھویں آنکھوں پر لٹک آئی تھی. اس نے آتے ہی مجمع پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور اسی اثنا میں اچانک اس کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی اور مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ آپ کیا حمیمے سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں. پھر اس نے کہا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. راہب نے پھر کہا کہ کیا میں کچھ باتیں دریافت کر سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک. اس نے کہا اچھا بتلائیے وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن ہے نہ رات؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ختم شب سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، جو دن ہے نہ رات. یہ اوقات جنت سے ہے، یہ اوقات جنت سے ہے. اس وقت بیماروں کو قدرے آرام ہو جاتا ہے، درد مندوں کے درد میں کسی حد تک کمی ہو جاتی ہے. جس کو رات بھر نیند نہ آئی ہو اس وقت نیند آ جاتی ہے، اور خدا کی طرف توجہ کرنے والوں کے لیے تو یہ مخصوص وقت ہے. راہب نے پھر پوچھا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائے پیئیں گے مگر بول و براز نہیں کریں گے، تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنین یعنی بچہ، جنین یہاں پہ جیم پہ پیش ہے، بچہ ماں کے شکم میں کھاتا پیتا ہے مگر بول و براز نہیں کرتا۔ پھر راہب نے پھر کہا کہ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنت میں میوے کھانے سے کم نہ ہوں گے، کیا اس کی بھی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لو مگر اس کی لو میں کمی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی بتلائیے کہ ایک درخت ایسا ہے جو خانہ محمدیہ میں اس کی جڑ ہے اور اس کی شاخیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ راہب نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ سورج کی شعاعیں ہر جگہ اور ہر گھر میں موجود ہیں، اور وہ اس درخت میں ہوں جو نہ صرف اس جگہ بلکہ ہر مقام پر ہوں۔ اب یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں، یا میں ہے کیونکہ میم کے اوپر زبر لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اور وہ اس درخت میں ہوں جو نہ صرف اس جگہ بلکہ ہر مقام پر ہوں۔ راہب نے یہ بھی دریافت کیا کہ جنت کے دروازے کی کنجی یعنی چابی چاندی کی ہے یا سونے کی؟ آپ نے فرمایا نہ چاندی کی ہے نہ سونے کی چابی ہے، بلکہ مومن کی زبان اس کی چابی ہے۔ جب مومن زبان سے ذکر الہی کرتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ راہب نے پھر کہا اچھا اب ایک بڑا مشکل سا سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے وعدہ کیا اور کہا دو بھائی ایک روز پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا، مگر ایک کی عمر 100 سال اور دوسرے کی 200 سال، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ دو بھائی نبی تھے اور ایک کا نام عزیز اور دوسرے کا عزیر تھا، جو توام پیدا ہوئے، تے واو الف میم، دونوں کی عمریں 50 سال کی ہوئیں۔ ان میں سے ایک بھائی کا ایک روز ایسے قریے سے گزر ہوا کہ جو نہایت سرسبز و شاداب تھا، اور اہل قریہ اپنی معاصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تھے، اور اب سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے ان کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ چنانچہ ان کو یہ دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی، ایک درخت سے کچھ پھل توڑ کر کھائے اور کچھ کا شیرہ نکال کر برتن میں رکھ لیا، اور پھر ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سوچا کہ اب روز قیامت یہ قوم جن کی ہڈیاں بھی خستہ اور بوسیدہ ہو چکی ہیں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بحکم خدا ان کی روح قبض کر لی گئی، اور 100 برس بعد فرشتے کو حکم ہوا کہ اس نبی کو زندہ کرو اور پھر ان سے پوچھو کہ تم کتنی دیر سوئے۔ چنانچہ فرشتے نے حکم الہی کے مطابق انہیں زندہ کر کے پوچھا اے نبی تم کتنی دیر سوئے؟ تو عزیز نے دیکھا کہ شیرہ ظرف میں موجود ہے، جب سویا تھا تو آفتاب غروب ہو رہا تھا، اب طلوع ہو رہا ہے، اور کہا کہ ایک شب۔ تو فرشتے نے کہا نہیں، 100 سال۔ آؤ اگر یقین نہ ہو تو اپنی سواری کے گدھے کو دیکھ لو کہ خستہ خراب بلکہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ فرشتے نے بحکم خدا سواری کے گدھے کو پھر زندہ کر دیا۔ عزیز علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سورہ عنکبوت کے الفاظ ہیں، اور سوار ہو کر گھر آ گئے۔ 50 سال اور زندہ رہے، اور پھر دونوں ایک ہی روز وفات پا گئے۔ ایک کی عمر اس وقت 100 سال تھی اور دوسرے کی 200 سال۔ راہب یہ جواب پا کر مبہوت رہ گیا، میم بے ہے واو تے، مبہوت رہ گیا، اور امام علیہ السلام کے قریب پہنچ کر بولا کہ آپ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد تو ہوں، لیکن فرزند محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر راہب اور سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ آپ وہاں سے دمشق پہنچے۔ دربار خلافت سجا ہوا تھا اور اراکین سلطنت کا مجمع تھا۔ حشام تخت سلطنت پر امروز الف کے ساتھ زیر ہے، بادہ امروز کے نشے میں جھوم رہا تھا۔
لکھا ہے تیر اندازی کا کمال دکھایا جا رہا تھا۔ حشام نے سوچا توہین امامت کا اچھا موقع ہے، کہنے لگا آپ بھی نشانے پر تیر لگائیں۔ امام علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ ادھر سے اصرار بڑھا، سمجھا کہ ان سے تیر اندازی ہو نہیں سکتی، مگر اصرار بڑھتا رہا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے کمان طلب کی جس کے ترکش میں 9 تیر تھے۔ امام علیہ السلام نے ایک تیر چلے میں لگایا، چلہ لام ہے، لام پہ تشدید ہے، لگایا جو نشانے کے بیچ میں پیوست ہو گیا، اور 9 کے 9 تیر ایک نشانہ اور ایک ہی نقطے پر اس طرح لگائے کہ ایک تیر کا نشانہ نظر آنے لگا۔ ہر طرف سے مرحبا مرحبا کا شور بلند ہوا، اور حشام شرمندہ ہوا اور دونوں معصوموں یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو تخت شاہی پر اپنے قریب جگہ دی اور پوچھا کہ کیا آپ کے فرزند بھی فن تیر اندازی سے کچھ واقف ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم و کمالات سے آراستہ کر کے خلق فرمایا ہے۔ حشام نے امام کی مقبولیت سے گھبرا کر مدینے کی واپسی کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ہر جگہ یہ تاکیدی حکم بھیجا کہ آب و طعام کا کوئی بندوبست نہ ہونے پائے تاکہ مدینہ پہنچتے پہنچتے امام زندہ نہ رہ سکیں، مگر امام علیہ السلام کو اسی راہب بریکٹ میں لکھا ہے کہ 9 مسلم اور اس کے شاگردوں نے نہایت آرام کے ساتھ مدینے تک کا کھانا پینے کا انتظام کیا۔ اگلے پیراگراف پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا سینہ علوم کا خزینہ تھا۔ زمانے نے کچھ تھوڑی سی مہلت دی تھی کہ آپ کا درس و تدریس کا ایک بے پایاں سلسلہ شروع ہو گیا۔ سینکڑوں اپنے اور غیر اس چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ امام زہری، امام اوزائی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ آپ علیہ السلام ہی کے درسگاہ کے خوشہ چینوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سعید شاگردوں نے خدمت دین کے لیے امام علیہ السلام کے اشارے سے بہت سی کتابیں لکھی، اور آپ علیہ السلام کی خداداد قابلیت کا اپنا اور غیر سبھی متعارف تھا۔ مشہور عالم ابن حجر مشہور عالم ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 120 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے معارف اور حقائق کے وہ دریا بہائے کہ جس سے سوائے دیوانے اور اندھے کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابو جعفر قمی نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ آپ وارثان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وارث انبیاء علیہ السلام تھے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ مردہ کو زندہ اور نابینا کو بینا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ مجھے امام علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا۔ جب میں نزدیک پہنچا تو اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر ملا۔ میں اگرچہ عرصہ دراز سے نابینا تھا، مگر آنکھیں ایسی روشن ہو گئیں کہ گویا میں کبھی نابینا ہی نہ تھا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر، کیا تو اسی طرح رہنا چاہتا ہے اور روز قیامت اوروں کی طرح حساب و کتاب دینا چاہتا ہے، یا پھر ایسا رہنا چاہتا ہے کہ یوم الحساب بغیر حساب و کتاب داخل جنت ہو؟ میں نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حساب و کتاب کی طاقت نہیں رکھتا، میں نابینا ہی رہنے پر راضی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا اور میں پہلے کی طرح نابینا ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں مذکور ہے کہ عبادین کثیر بصری نے کہا کہ میں خدمت امام محمد باقر علیہ السلام میں گیا اور میں نے سوال کیا کہ مرد مومن کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا مگر جواب نہ ملا۔ جب تیسری بار دریافت کیا تو میری طرف غور سے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد مومن کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اگر کسی درخت سے کہے کہ میرے پاس آ جا
تو وہ آ جائے، اور پھر ایک درخت خرما کی طرف اشارہ کیا جو کہ فاصلے پر تھا، اور عبادین کثیر کہتا ہے کہ بخدا میں نے دیکھا کہ وہ درخت چلا اور امام علیہ السلام کی طرف آیا، اور امام علیہ السلام نے پھر اسے واپس کر دیا اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ روایت تواتر سے مشہور ہے کہ مفضل بن عمر نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ ایک شخص مکے اور مدینے کے درمیان رو رہا تھا، سامان اس کا زمین پر پڑا تھا اور اس کا خچر مر گیا تھا۔ یکایک اس کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی، چلا چلا کر رونے لگا اور بولا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گدھا مر گیا ہے، مجھ میں سامان کا بار برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ ہی پیدل سفر کر سکتا ہوں، اس صحرا میں مجھے جان و مال کا خطرہ لاحق ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیے ہی تھے کہ خچر آن کھڑا ہوا۔ اور آئیے اگلے پیراگراف کی طرف۔ کشف الغمہ میں عطائے مکی سے روایت ہے کہ میں نے علماء کو کسی کا احترام کرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح امام ابو جعفر یعنی محمد باقر علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں تمام علماء اس طرح دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے جیسے کہ شاگرد استاد کے سامنے، اور علماء جب آپ سے کوئی حدیث روایت کرتے تو کہتے کہ وصی اوصیاء یا وارث انبیاء نے یہ فرمایا۔ ایک شخص نے کہا کہ احادیث امام باقر علیہ السلام میں یہاں پہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ احادیث امام باقر علیہ السلام مرسل ہیں، مسند نہیں، میم ر سین لام اور میم سین نون دال، مسند نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ جو بھی حدیث میں تم سے بیان کرتا ہوں اس کو سند کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پدر بزرگوار نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور انہوں نے امیر المومنین جد نامدار سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ سے روایت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں کوئی سند نہیں رکھتا۔ باقر العلوم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور سب سے بڑی مہربانی بھائیوں کے ساتھ مہربانی کرنا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ یہ معلوم کرو کہ میرے دوسرے بھائی کے دل میں میری محبت یا دوستی کتنی ہے تو اپنے دل کو ٹٹولو کہ تمہارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے۔ امام علیہ السلام کے زرعی اقوال میں سے دنیا اگر صرف ایک ہی قول پر عمل کر لے تو معاشرے کی نہ صرف مکمل اصلاح بلکہ انسان مومن کامل بن جائے۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند صادق آل محمد علیہ السلام سے فرمایا کہ خدا نے 3 باتیں 3 چیزوں میں چھپا رکھی ہیں۔ ایک، اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے، پس تم اس کی اطاعت سے کسی طاعت کو معمولی سمجھ کر ترک نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم معمولی سمجھ کر ترک کر دو اسی میں اس کی خوشی پوشیدہ ہو۔ 2، اس نے اپنے غضب کو معاصیت اور گناہ میں نہاں رکھا ہے، لہٰذا کسی بھی گناہ کو معمولی جان کر اس کا مرتکب نہ ہونا، کیا معلوم کہ اسی میں اس کا غضب مضمر ہو۔ 3، اس نے اپنے دوستوں کو اپنی مخلوق میں چھپایا ہے، لہٰذا اس کے بندوں میں سے کسی کو حقارت سے نہ دیکھنا، شاید وہی خدا کا دوست ہو۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کی معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سلام امام محمد باقر علیہ السلام کو بھیجنا ابھی گزشتہ صفحات میں قارئین پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس واقعے کو منظوم ترجمے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں مترجم۔ تو یہاں پہ مترجم نے اس پورے واقعے کو نظم کی صورت میں لکھا ہے، آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ سنو ایک حدیث پیمبر سنائیں، امامت کی تصویر عظمت دکھائیں، رسول خدا رونق انجمن تھے، زبان وحی پر وحی کے سخن تھے پیش نبی سب نبی کے پیارے، جمع جیسے ہوں چاند کے گرد تارے،
تھے جابر بھی بزم رسالت میں حاضر، ادب داں مزاج رسالت کے ماہر۔ ارادہ تھا پوچھیں حضور رسالت، میری عمر کتنی ہے؟ فرمائیں حضرت۔ نگاہ رسالت نے دل کو ٹٹولا، بنوئے دیگر عقدہ عمر کھولا۔ مخاطب ہوئے جابر رازداں سے، مدارج ہیں تیرے بلند آسماں سے۔ خوشابخت دیکھا ہمارا زمانہ، علی و حسین و حسن کا زمانہ۔ مبارک ہو عابد کا ہمراز ہونا، زیارت سے باقر کی ممتاز ہونا۔ مگر میرے باقر سے جابر جو ملنا، سلام ان کی خدمت میں میرا بھی کہنا۔ شب و روز جابر کو ایک بے کلی تھی، نہ تھی چشم بصیرت کھلی تھی۔ تڑپ تھی کہ آئے مبارک وہ ساتھ، امامت کو دوں میں پیام رسالت۔ خدا نے وہ ساعت بھی آخر دکھائی، کلی 5ویں بھی امامت میں آئی۔ وہ جابر کو دن بھی خدا نے دکھایا، پدر کی معیت میں فرزند آیا۔ مصلی پہ جابر کو بیٹھے جو دیکھا، جبین صحابی کو بچے نے چوما۔ بصیرت نے پایا جو قبلہ نما کو، کیا سجدہ فرزند خیر الورا کو۔ کہا پیش کرتا ہوں خدمت میں حضرت، درود نبوت سلام رسالت۔ زبان مبارک سے پھر بولے باقر، کہو حسرت دل کوئی ہو تو جابر۔ زبان مبارک سے پھر بولے باقر، کہو حسرت دل کوئی ہو تو جابر۔ کہا ایک عنایت امام امم ہو، زیارت کا مشتاق ہوں گر کرم ہو۔ امامت نے ایک ہاتھ آنکھوں پہ پھیرا، ہوئی چشم پر نور رخصت اندھیرا۔ زیارت ہوئی نائب مصطفیٰ کی، صحابی نے حضرت سے پھر التجا کی۔ نہیں روشنی کی مجھے اب ضرورت، نہ دیکھوں گا اب کوئی میں اور صورت۔ نہیں روشنی کی مجھے اب ضرورت، نہ دیکھوں گا اب کوئی میں اور صورت۔ سامعین، یہاں پر اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی ہم نے ذکر امام پنجم کو مکمل پڑھ لیا، اور پیج 134 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں پیج 135 پر ذکر امام ششم پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔